قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث اطلب العلم من المهد إلى اللحد. صدقت يا رسول الله. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ممبر پاک پر تشریف فرما ارباب علم و بصیرت دانشوران خطباء شعراء معزز سامعین نظام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالعلوم غوثیہ ضیاء الاسلام کے تحت آپ کا یہ سالانہ اجلاس تکمیل حفظ قرآن کے حسین موقع پر جشن دستار بندی کا پرنور یہ محفل جس میں آپ اور ہم شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ ناظم اعلیٰ مولانا جمال احمد قادری صاحب قبلہ اور تمام اساتذہ اہل کمیٹی منتظمین حضرات، یہ ان کی کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں جو ہر سال یہ آپ کو قوم کے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے بعد آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یہ ان کی محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، ورنہ دور حاضروں میں اگر آج آپ اگر غور و فکر کریں اور دیکھیں، ہر طرف اسلام، مسلمان، قرآن، اذان، مدارس، مساجد، خانقاہیں، چاروں طرف سے ان پر حملے. مگر جب تک یہ مدارس قائم ہیں، یہ مضبوط ہیں، ہمارا دین مضبوط ہے. ان مدرسوں کا بہت بڑا کردار ہے دین کی مضبوطی میں، اور اسی کے اکارڈنگ مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد انشاءاللہ الکریم آپ اپنے ماضی کی نگاہوں سے حسین منظر ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ. پیش رو ثناخان مصطفیٰ مشہور و معروف حافظ عبدالوکیل صاحب قبلہ بڑے بہترین لب و لہجے میں پڑھ رہے تھے. اللہ پاک ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. نقیب اجلاس کی بہترین شعر و شاعری اور دیگر خطبہ شعراء اعظام کے بیانات، نعت و منقبت آپ نے سماعت کی. یہ تمام علماء، طلباء، معزز حضرات تشریف رکھتی ہیں. اللہ ان سب کے، آپ سب کے اقبال میں بلندیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ. سرپرست اعلیٰ، ناظم اعلیٰ بھی تشریف لا چکے ہیں. اچھا سننا چاہتے ہیں آپ؟ تعلیم کے تعلق سے مجھے چند باتیں آپ تک پہنچانی ہیں اور پھر انشاءاللہ الکریم جلسے کا اختتام ہوگا. انتہائی عقیدت، محبت، ایماندارانہ انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بابا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے نیپال گنج میں یہ میری دوسری حاضری، فرسٹ ٹائم حاجی رجب صاحب کے یہاں پر پروگرام، اس میں شرکت، اور اب یہ دوسری حاضری. مگر میری ایک کوشش یہ رہتی ہے کہ جلسوں کا اصل مقصد ہے قوم کو دین کی تبلیغ کرنا. اصل مقصد یہ ہے جلسوں کا. باقی تو آپ جلسہ آپ کسی بھی جہت میں کسی بھی راستے پہ لے جائیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. مگر جلسوں کا جو قیام ہے اس کا اصل مقصد ہے قوم کو دین سکھانا.
دین سیکھنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں تبلیغ کے: تدریس، تصنیف، تقریر. یہ 3 طریقے ہوتے ہیں. تصنیف، رائٹر جب کوئی کتاب لکھتا ہے، لوگ اس کی کتاب پڑھتے ہیں اور دین حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی قابل تحسین ہے، بڑا فن ہے. اور اللہ پاک جسے بھی یہ ملکہ عطا کرے. سب کے راستے الگ الگ ہیں، سب کے ہنر الگ الگ ہیں. ساری خوبیاں ایک انسان میں جمع ہو ایسا نہیں ہوتا. سب کے راستے الگ الگ ہیں. کوئی کسی چیز کا کاریگر، کوئی کسی چیز کا کاریگر. کوئی بھی انسان اپنے آپ میں کمپلیٹ نہیں ہے. میں کہوں صاحب میں کمپلیٹ ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے. میں اس کرسی پہ بیٹھ سکتا ہوں مگر اس کو بنا نہیں سکتا. میں آپ کا محتاج ہوں. میں اس مائک پہ بول سکتا ہوں مگر اس کو میں تیار نہیں کر سکتا. میں آپ کا محتاج ہوں. تو بہت سارے کاموں میں آپ کا محتاج، بہت سارے کاموں میں آپ میرے محتاج. جو کسی کی محتاج نہیں، وہ ذات صرف اللہ کی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. یہ لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ یکتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. اس کی ایکو کم کرتے ہیں. ساؤنڈ آپ کا بہت لاجواب ہے، ایکو کم کرتے ہیں اس کی. میں محنت زیادہ کر دوں گا. آپ 10-15 منٹ بس میری تمہیدی جملے سن لیجئے، اور میں کوشش کروں گا اللہ کرے میری بات کسی کے دل میں گھر کر جائے اور ہماری حاضری قبول ہو جائے. آپ کو اچھا لگے نہ لگے کوئی مطلب نہیں ہے. بس ہمارا مطلب اور مقصد صرف یہی ہے کہ قوم کے نام کچھ نہ کچھ پیش کیا جائے. جو ہماری ریسپانسبلٹی ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، ہم صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. باقی بھائی یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ پاک چاہے تو صاحب کسی کی بات کو کسی کے دل میں بھی اتار دے. کوئی اچھا نہیں ہے جب تک رب نہ چاہے. ہاں، سب اللہ کے محتاج ہے. تو کوئی بھی انسان اپنے آپ میں کمپلیٹ نہیں. تمام انسان محتاج ہیں اللہ کے. صرف اللہ کی ذات ہے جو کسی کی محتاج ہے. تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. محبوب فرما دیجیے پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر نہیں. پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر نہیں. فرق ہے دونوں میں. جو تعلیم یافتہ ہیں اور جو تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ برابر نہیں. اور انسان کھانے پینے سے نہیں پہچانا جاتا. توجہ چاہوں گا آپ. انسان کا جو شرف ہے، انسان کی جو عظمت اور وقار ہے، انسان جو سپیریئر ہے، اس کی کچھ نہ کچھ آئیڈیولوجی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے پیچھے کچھ ہے. کوئی انسان کھانے پینے سے صاحب شرف پالے ایسا نہیں ہے. یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. کیا جانور نہیں کھاتے پیتے؟ وہ بھی کھاتے پیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی آیت: اے محبوب فرما دیجئے پڑھے لکھے بے پڑھے برابر نہیں. فرق ہے. العلم نور، علم روشنی ہے. نالج از لائٹ. علم روشنی ہے، علم ترقی ہے. علم انسان کو آسمان کی بلندی پہ پہنچاتا ہے. جہالت جو ہے نا، وہ جہالت غلام بناتی ہے. غلام، ہاں یاد رکھیں آپ، جہالت انسان کو غلام بناتی ہے اور علم انسان کو امام بناتا ہے. جہالت انسان کو غلام بناتی ہے. کوئی سی بھی چیز دیکھ لیجئے گا، اگر طاقت، قوت، اسٹرانگ ہونا چاہتے ہو اپنے آپ میں تو صرف ایک ہی شرط ہے: تعلیم، تعلیم، تعلیم. افسوس یہ ہے آج پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ٹارگیٹ کر رہی ہے مدارس کو، ائمہ کو، مدرسین کو. کلمہ نہیں پڑھتے، ہمارا کوئی شکوہ نہیں. وہ ہمارے دین میں نہیں، ہمارے مذہب کو فالو نہیں کرتے، ہمیں ان سے کوئی شکوہ نہیں. اپنا دفاع ہم کریں گے جیسے بھی ممکن ہوگا. افسوس یہ ہے وہ کریں تو کریں، اس سے کہیں زیادہ ہمارے مسلمان بھائی انہی مدارس کے پیچھے، ائمہ کے پیچھے، مدرسین کے پیچھے. ارے یہ مدرسے زندے ہیں تو دین زندہ ہے. آج جو آپ کے بچوں کے کانوں میں اذان کی آوازیں گونجتی ہیں،
لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہ کس کی دین؟ ان مدرسوں کی دین ہے۔ اور آپ سیاست کے چکر میں، پارٹی کے چکر میں، صاحب مجھے متولی کے عہدے سے ہٹا کیوں دیا، میں خزانچی تھا تو مجھے بدل کیوں دیا، صاحب میں اپنی منمانی کر رہا تھا تو مجھے ٹوک کیوں دیا، امام صاحب اس کے پاس بیٹھتے کیوں ہیں، جمال احمد صاحب قبلہ اس سے تعلقات کیوں رکھتے ہیں، وہ تو میرا اپوزٹ ہے، اس سے کیوں زیادہ بولتے ہیں، مجھ سے کیوں نہیں بولتے، پھر کام ایسا کرو کہ مدرسہ بند ہو۔ ارے ذاتیات کی بات ہو برداشت کر لو، مگر جب دین کی بات آ جائے، مدرسے کیا ہیں؟ دین ہی تو ہے۔ مساجد کیا ہیں؟ دین ہی تو ہے۔ ذاتیات کا نقصان ہو تو برداشت کرو، مگر اگر بات دین کی آ جائے تو نہیں۔ مگر ہمارا مسلمان دیکھیے آج ذاتیات کو ترجیح دیتا ہے، دین کو پیچھے چھوڑتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ذاتیات کب نکھرتی ہے، انسان کی شخصیت کب نکھر رہی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر، تو فرق تو ہے، پڑھے لکھے بے پڑھے برابر نہیں۔ کیسے برابر نہیں؟ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، آپ میری تقریر سن رہے ہو، نذرانہ بھی دے رہے ہو، وقت بھی دے رہے ہو، ہم کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ بھی اٹھا رہے ہو، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ بولو تو سبحان اللہ بھی بول رہے ہو، یعنی آپ سب ہماری سن رہے ہو۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ بھائی انسان آپ، انسان ہم۔ ایسا تو ہے نہیں آپ کی تو آنکھیں ہماری چار، ایسا تو ہے نہیں کہ آپ زمین پہ رہتے ہو ہم آسمان پہ، ایسا تو ہے نہیں کہ صاحب آپ دال چاول یا روٹی کھاتے ہو ہم کچھ اور کھاتے ہو، جو کھانا آپ کا وہی ہمارا۔ ہو سکتا ہے آپ کا کھانا ہم سے اچھا ہو سکتا ہے آپ کا لباس ہم سے اچھا ہو سکتا ہے آپ اچھا برانڈ پہنتے ہو سکتا ہے آپ ہم سے سپیریئر ہو دنیاوی اعتبار سے۔ تو بھائی آپ یہ بتائیے آپ نیچے کیوں؟ مجھے بتائیں، جب میں اپنے گھر سے چلا، اپنے مقام سے چلا، کیا میں نے حاجی رجب صاحب کو یا جمال احمد صاحب قبلہ کو فون کیا تھا جب میں آؤں گا میرے لیے کرسی بچھانا، میرے لیے منچ لگانا، کیونکہ میں منچ پہ ہی تقریر کروں گا، کرسی پہ ہی تقریر کروں گا، اس کے علاوہ میں لوگوں کو تبلیغ نہیں کروں گا، وعظ نہیں کروں گا؟ کیا میں نے کہا؟ کیا کوئی مقرر کہتا ہے؟ کیا کوئی عالم کہتا ہے؟ مگر کہتا نہیں، آنے سے پہلے یہ آپ کا انتظام و انسلام، یہ چیئر بچھانا، علماء کے لیے یہ بہترین قالین بچھانا، ان کا استقبال کرنا، وجہ کیا ہے؟ تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ بھائی جو آپ کھاتے ہو وہی میں کھاتا ہوں، جو اعضاء آپ کے ہیں وہی اعضاء میرے ہیں، تو آنکھیں آپ کی تو آنکھیں ان سب کی ہیں، جو ہاتھ آپ کے وہی ہاتھ ان کے ہیں، اللہ اللہ، یعنی ہم اعضاء میں برابر، ہم جسم میں برابر، ہم جسمانیت میں برابر، ہم کھانے پینے میں برابر، مگر اللہ اللہ ان کے لیے اسٹیج بچھایا جائے، ان کے لیے قالینیں بچھائی جائیں، ان کے لیے اچھے کھانوں کا انتظام و انتظام کیا جائے، گل پوشی کی جائے، دست پوشی کی جائے، کرسیاں بچھائی جائے، وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے صاحب کوئی آسمان سے کوئی ذاتی وصف لے کے آیا ہو، کوئی آسمان سے صاحب ذاتی وصف لے کے آیا ہو، یہ پیدا ہوا ہے تو اس کی تعظیم ہوگی، یہ پیدا ہوا ہے تو گل پوشی ہوگی، نہیں، بلکہ بات یہ ہے اللہ نے فرما دیا پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر نہیں ہے، تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ جنہیں علم دیتا ہے ان کے درجے بلند کر دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ، نسل دستار بندی، سبحان اللہ۔ پڑھے لکھے پہ پڑھا پہ پڑھے پڑھا پہ برابر نہیں، فرق ہے، فرق ہے، فرق ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرا جو وحی کے طور پہ نازل ہوئی، اقرا پڑھیے پڑھیے پڑھیے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ نہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ تو نہیں، کہا اقرا پڑھیے۔ اچھا سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ ہاں، تقریری جوہر دکھانا میرا مقصود نہیں ہے، بس اللہ کرے آپ کے سمجھ آ جائے۔ سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ قرآن میں سب سے پہلے عبادت کا ذکر نہیں، ریاضت کا ذکر نہیں، نماز کا ذکر نہیں، سجدوں کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کا ذکر نہیں، کہا اقرا پڑھیے۔ سب سے پہلی آیت پڑھیے پڑھیے پڑھیے، اقرا پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔
اچھا جب سب سے پہلی آیت اقرا ہے پڑھیے 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 تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا. اور مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہدی اللہ, پیدا ہونے سے مرنے تک پڑھو, پیدا ہونے سے مرنے تک پڑھو. اب میں دیکھتا ہوں نیپال گنج کے کتنے ہوشیار لوگ ہیں, میری بات کو کتنے لوگ کیچ کریں گے. ایک پوائنٹ دیتا ہوں, آج ہی بچہ پیدا ہوا, مصطفیٰ کا فرمان جاری ہو گیا کہ پڑھ. ایک دن کا بچہ پڑھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے پیدا ہونے سے پڑھنا ہے. اس میں تو ایک فہم و تفہیم کا مادہ عمل کا ہے نہیں. ایک دن کا بچہ 10 دن کا بچہ نہ بول سکتا ہے, نہ سمجھ سکتا ہے, نہ سمجھا سکتا ہے. وہ عربی نہیں جانتا, اردو نہیں جانتا, وہ انگلش نہیں جانتا, کسی لینگویج کو نہیں جانتا. اللہ وہ پڑھے کیسے؟ اور حالانکہ مصطفیٰ فرما رہے اطلب العلم من المہدی اللہ, پیدا ہونے سے پڑھنا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ کنیکشن کیسا ہے, تعلق کیسا ہے؟ علم حاصل کرنے کے 2 راستے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ. سورج کی روشنی کو اگر ڈائریکٹ دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو, آنکھوں میں اتنا دم نہیں. اگر وہی روشنی دیوار پہ پڑ جائے تو دیوار کے ذریعے دیکھ سکتے ہو, انڈائریکٹ بالواسطہ, واسطے کے ذریعے, وسیلے کے ذریعے دیکھ سکتے ہو. تو پڑھنے کے 2 طریقے, ایک ڈائریکٹ انڈائریکٹ. بالواسطہ, واسطے کے ذریعے پڑھا جائے. یا رسول اللہ ایک دن کا بچہ بول نہیں سکتا, سمجھ نہیں سکتا, افہام و تفہیم کا مادہ نہیں ہے, وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں. اللہ وہ تو اپنا کھانا بھی نہیں مانگ سکتا, اپنا پینا بھی نہیں مانگ سکتا, اس کا رونا ہے. وہ تو ماں پر کرم ہے کہ ماں بچے کے احساسات سے سمجھ لیتی ہے کہ میرے بچے کو ضرورت کیا ہے. اب اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پیدا ہونے سے, تو پھر کیسے؟ جواب ملا بچہ ڈائریکٹ نہیں پڑھے گا. بولو ذرا سبحان اللہ. آپ جیسا سنو گے ویسا سناؤں گا. اگر آپ پہ قادری رنگ چڑھے گا تو مجھ پہ چڑھ جائے گا. بولیے ذرا سبحان اللہ, بولو ذرا سبحان اللہ. ایک دن کا بچہ 10 دن کا بچہ ڈائریکٹ نہیں سیکھے گا. پھر یا رسول اللہ کیسے سیکھے گا؟ بالواسطہ. میں نے کہا کس کے ذریعے؟ کہا ماں کے ذریعے. بول دو ذرا سبحان اللہ. کس کے ذریعے؟ ماں کے ذریعے. اللہ کہا گیا ہے کہ ماں بچے کا پہلا مکتب, ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ, پہلا اسکول ہے. اب بچہ پیدا ہوا ہے, وہ خود نہیں سمجھے گا, اس میں یہ ملکہ نہیں ہے, اس میں اللہ یہ لیاقت نہیں ہے کہ وہ خود سمجھ سکے, یہ سمجھا سکے. کیونکہ پڑھنے پڑھانے میں دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جو سمجھ میں آ جائے وہ بتائے, جو سمجھ نہ آئے وہ بتائے. اب 2 دن کا بچہ جب تک وہ جانتا نہیں بولتا نہیں تو کیا سمجھے گا, کیا بتائے گا, کیا جانے گا؟ اللہ. تو بتایا گیا کہ وہ ڈائریکٹ نہیں سیکھے گا. اس لیے کہا گیا ہے کہ ماں کی گود وہ بچے کا پہلا مدرسہ, پہلا مکتب ہے. تو مطلب یہ ہے حدیث کا, بچہ ڈائریکٹ نہیں سیکھے گا, ماں کے ذریعے سیکھے گا, ماں کی ایکٹیویٹی سے سیکھے گا, ماں کے کردار سے سیکھے گا, ماں کی سیرت سے سیکھے گا, ماں کے کلچر سے سیکھے گا, ماں کے نیچر سے سیکھے گا. اور یہی وجہ ہے اب اگر ماں نمازی ہے, بچہ دیکھتا ہے میری ماں نماز پڑھ رہی ہے تو بچہ اپنی ماں کو فالو کرتا ہے. اگر ماں روزے رکھتی ہے, جھوٹ نہیں بولتی ہے, ماں کا سچ بولتی ہے تو بچہ ماں کو فالو کرتا ہے. اگر ماں گانے گاتی ہے تو بچہ تب بھی ماں کو فالو کرتا ہے. ماں سب کو ستم کرتی ہے تب بھی بچہ ماں کو فالو کرتا ہے. اسی لیے ضروری ہے جب گھر میں ننا منا مہمان آئے تو پھر پیرنٹس کو ایک نئی زندگی گزارنا چاہیے. وہ زندگی کیسی؟ گانوں میں نہیں, گالی گلوچ میں نہیں, سب کو ستم میں نہیں, پاکستانی سیریل میں نہیں, ہندوستانی موویز میں نہیں, ڈراموں میں نہیں, کامیڈی میں نہیں. وہ کیسے گزارنی چاہیے؟ ایسے گزارنی چاہیے اگر جب صبح کو اٹھے تو زبان پر اللہ کا نام ہو, رسول اللہ کا نام ہو, اور جب رات کو سوئے تب بھی تب بھی زبان پر اللہ کا نام ہو, رسول اللہ کا نام ہو. اور جب یہ ماں باپ کی ایکٹیویٹی ہو جائے گی, ایسے آغوش میں پلنے والے بچے چور ڈکیت نہیں بنتے ہیں بلکہ سچے پکے عاشق رسول بنتے ہیں. صاحب قبلہ جسلے دستار بندی دارالعلوم غوثیہ جاء الاسلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कुरान कहता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सबसे पहली आयत। अच्छा मौजू से भटका तो नहीं हूं मैं, हैं? आप सोच रहे होंगे अभी तो इकरा से आगे नहीं बढ़ रहे, पता नहीं कब तक तकरीर होगी, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं। हम भी तैयार बैठे, 6 बजे से पहले कोई बॉर्डर थोड़ी खुलेगा। जब हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं, हैं? बोलो जरा सुभान अल्लाह। रही नहीं रही। इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आप कहते हो क्या दिया मदरसों ने, क्या दिया इन उलमा ने, क्या दिया इन मुदर्रिसीन ने। आज ये जामिया दारुल उलूम देख रहे हो, जानते हो असल क्या है इसकी? जब तक मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए, पूरे हिजाज के अंदर चंद लोग लिखना जानते थे, चंद लोग लिखना ही नहीं जानते थे। बड़े बड़े अदीब, शहीद, फसीह व बलीग थे, मगर लिखना नहीं जानते थे। शेर व शायरी अरबी में होती थी, मगर लिखना नहीं जानते। दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी नजर आ रही है, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, ब्रिटिश हो, हिंद की हो, गैर हिंद की हो, ये जितने भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मदारिस, जामियात आपके पेश नजर है, किसका सदका? और कैमरे यहाँ पे लग रहे हैं, न जाने कितने लोग सुनते हैं। कोई भी हमारी बात को गलत रूप पे ना लेके जाए। मेरा मतलब समझाने का आप लोगों को है, गैरों से कोई मतलब नहीं। क्लियर कर देता हूँ, हो गया एक जगह से। और कुछ पता नहीं, टोपी लगा के भी कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं, कहीं से कहीं गलत सलत मतलब निकालते हैं। ऐसा ही नहीं है, मुखबिरी के लिए गैर ही होंगे। नशेमन पे बिजली अपने ही ढाते हैं, कहते ना घर का भेदी लंका ढाए, वैसे ही होता है। अल्लाह अकबर। जब तक आमिना का लाल नहीं आया दुनिया में, दुनिया कह रही थी तरह